الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے معزز سائلین کو اکثر یہ گلا رہتا ہے کہ وکلاء صاحبان کیس لینے کے بعد فون اٹینڈ نہیں کرتے۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے فون کو کس طرح اپنے پروفیشن میں ایک وکیل بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا استعمال ہم کتنی آسانی سے کتنے بہتر انداز سے کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا وقت بھی ضائع نہ ہو اور سوشل میڈیا یا ہمارا فون ہمارے پروفیشن کی مارکیٹنگ میں بہترین کردار ادا کر سکے۔ اس میں جو چیزیں ہم لوگوں نے اپنے آفس پہ، اپنی کمپنی کے آفس میں ہم لوگوں نے امپلیمنٹ کی ہیں اور اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا، میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے نوجوان دوستوں سے اس چیز کا ذکر کروں اور تمام وکلاء اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فون جو موبائل فون ہے وہ ایک وکیل کے لیے اس کے آفس کا، اس کے لیے اس کی شاپ کا، اس کے لیے اس کے مارکیٹنگ کا واحد سورس ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت ٹیکنالوجی یہ ہے کہ تقریباً آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں چار اگر بڑے افراد ہیں تو چار کے پاس الگ صرف موبائل فون ہے۔ تو یہ وہ ذریعہ ہے جسے ہم کمیونیکیشن گیپ ختم کر سکتے ہیں، اپنی مارکیٹنگ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے آفس کا کمیونیکیشن گیپ ختم کر سکتے ہیں۔ آج میں اس میں سے جو سب سے پہلی اپلیکیشن ہے اس کے متعلق ڈسکس کروں گا۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹس ایپ کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیسے واٹس ایپ کے استعمال سے ہم اپنے وکالت کو امپروو کر سکتے ہیں، ہم اپنے بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں اور وہ سورس کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ اگر اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ کا صرف سسٹم دیکھ لیں تو آپ کو واٹس ایپ ہی بڑا فائدہ دے گا۔ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے لوگوں کے پاس سمپل واٹس ایپ ہے اور کتنے کے پاس بزنس واٹس ایپ ہے۔ تو جن دوستوں کے پاس بزنس واٹس ایپ کی سہولت موجود نہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے تو بزنس واٹس ایپ بزنس جو ہے وہ انسٹال کریں۔ آپ جب واٹس ایپ بزنس اپنے سسٹم میں انسٹال کر لیں گے، اپنے موبائل پہ انسٹال کر لیں گے، تو یہ ایک لیٹسٹ ورژن ہے جس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گی۔ واٹس ایپ، آپ جب واٹس ایپ کا یوز شروع کرتے ہیں تو واٹس ایپ میں سب سے بہترین چیز جو آتی ہے بزنس واٹس ایپ انسٹال کرنے کے بعد، وہ سب سے بہترین چیز آتی ہے کہ آپ اس میں گروپنگ بنا سکتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ ہم لوگوں نے اپنے چیمبر کا ایک الگ سے گروپ بنایا ہوا ہے جو ہمارے چیمبر کے دوران کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر رہا ہے اور اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ہمارے چیمبر میں ہم سپوز جہاں بھی ہوتے ہیں تو چیمبر کو ایک دوسرے کے حالات سے، ایک دوسرے کی خیریت آگاہ رہتی ہے، اس سے یہ ہمارا فیملی گروپ بن گیا ہے ہمارے چیمبر کا۔ ہم اسے اپنے وکالت کے لیے، اپنے آفس میں مزید امپرومنٹ کے لیے اور کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ سملرلی جو سپوز افضل جدون لا کمپنی کا جو ہمارا کمپنی کا گروپ ہے، اس گروپ میں ہم صرف اپنے جو چیمبر فیلوز ہیں وہی ایڈ ہیں، میرے چیمبر کے جتنے ایسوسیٹس ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں ہمیں جہاں بھی ہے، کسی اور اسٹیشن پہ موجود ہے، گھر پہ موجود ہے، جو ایون چھٹی پہ ہیں، ان کو بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ آج ہمارے چیمبر میں کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے، کون سا کیس لگا ہوا ہے اور کس کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح کسی دوست کو اگر کہیں سے پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی ڈسکس کر لیتا ہے، تو اس کی پرابلم چیمبر سارا حاضر ہوتا ہے، ایک واٹس ایپ میسج سے اس کی پرابلم تک ہم پہنچ جاتے ہیں اور اس کی پرابلم وہاں سے ریزالو کی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی لیگل ڈسکشن ہوتی ہے تو فوری طور پہ یعنی پورے چیمبر کے ذہن اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پوری چیمبر کی ہیلپ شامل ہوتی ہے اور وہ ہمارے معاملات بہتر انداز سے حل ہو جاتے ہیں۔ اب چیمبر گروپس، ہمارے چیمبر میں دوسرا گروپ جو ہم لوگوں نے بنایا وہ کرنٹ لوکیشن گروپ کے نام سے ایک گروپ بنایا ہے، جس میں جو جہاں بھی ہوتے ہیں، سپوز میں کسی بھی جگہ کورٹ میں جا رہا ہوں تو میں اس چیمبر میں لکھتا ہوں کہ میں اس وقت فلاں کورٹ میں موجود ہوں، تو میرے آس پاس جتنے بھی میرے ایسوسیٹس جہاں کہیں بھی ہیں وہ اپنا کام ختم کر کے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہی ہمیں صبح حاضری میں بڑی آسانی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا دوست کس کورٹ میں موجود ہے۔ اس میں ہوتا ہی ہے کہ جیسے کہ ہر وکیل کے ڈیلی 15 20 30 کیسز لگے ہوتے ہیں، تو ہم کام، کیونکہ ہمارے چیمبر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کام ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، فائلز ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، تو ہمارے کرنٹ لوکیشن کا جو چیمبر ہے، جو گروپ ہے،
اس میں جو دوست جہاں پہ جس کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہے ہمیں پراپر ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہمارا کون سا دوست کس کورٹ میں موجود ہے. اور اس میں اس کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں سے اویلیبل ہوتا ہے تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کرنٹ لوکیشن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کورٹ میں کیا پروسیڈنگ چل رہی ہے. تو اس کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں جس میں اہم پروسیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، باقی دوست وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو سٹاف ہے اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا سٹاف اس وقت کس کورٹ میں کس پروسیس میں کس پروسیڈنگ میں بزی ہے. تو کرنٹ لوکیشن کے گروپ سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا آفس کا ایک اور واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے جس میں ڈیلی ڈائری گروپ ہے. یعنی جتنی بھی ڈائری ہماری ہوتی ہے وہ ہم اس گروپ میں ہمارا سٹاف اپڈیٹ کر دیتا ہے. تو تمام چیمبر کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح کون سا کیس کس کورٹ میں لگا ہوا ہے. سملرلی ہماری ایک سروس چل رہی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے ججز چھٹی پہ ہیں، تو اس کو بھی ہم اسی میں میسج کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں کلائنٹس کو انفارم کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور کلائنٹس کو زحمت خواہ مخواہ کی نہیں ہوتی. انہیں بتا دیتے ہیں کہ صبح آنریبل جج صاحب چھٹی پہ ہیں، تو اس طرح ہم کام کو مینیج کر لیتے ہیں. پھر کام کی پریورٹیز بھی اسی طرح ہماری وہاں سے مینیج ہو جاتی ہے. اسی طرح کیسز کے حوالے سے بھی الگ گروپ بنے ہوئے ہیں ود ان چیمبر. مثلا ایک ٹاسک ہم ایک امپورٹنٹ فائل ہے جس میں ٹاسک 3-4 لوگوں کو دیا ہوا ہے کسی کیس کا، تو اس میں سے صرف وہی گروپ میں شامل ہو جائیں گے. تو وہ ایک دوسرے کو ان پٹ دیتے رہیں گے اور ان کو اپڈیٹ اس طرح اپڈیٹ ان کو مل رہی ہوگی. اسی طرح چیمبر کے باقی معاملات بھی اس میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہ واٹس ایپ کا سب سے بڑا فائدہ جو اس میں گروپس ہیں وہ آپ اپنے چیمبر کی حد تک گروپ اس میں بنا سکتے ہیں. یہ آپ کے آفس کا کولیگز کے درمیان ایسوسیٹس کے درمیان کوارڈینیشن کا بہترین انداز ہوتا ہے. جیسے ہمارے چیمبر کا گروپ ہے تو میں جیسے ہی واپس آتا ہوں ہائی کورٹ سے آنریبل سپریم کورٹ سے وزٹ کر کے جیسے ہی واپس آتا ہوں تو میں انفارم کر دیتا ہوں اپنے چیمبر کے گروپ میں کہ میں آج اس وقت سے اس وقت تک اپنے آفس میں اویلیبل ہوں گا. تو ہمارے چیمبرز فیلو جو اب انڈیپینڈنٹ ورک بھی کر رہے ہیں، جہاں اپنے اپنے آفیسز رن کر رہے ہیں، جن کو جہاں پہ کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے تو وہ واٹس ایپ گروپ کے مطابق انہیں انفارمیشن ہوتی ہے کہ مین آفس میں آج کیا کام ہو رہا ہے. تو اس میں میرے ٹائم کے مطابق آپ جیسے اب میں نے آج صبح میسیج آپ لوگوں کو کیا تو تمام دوست جو اویلیبل تھے وہ اس ٹائم پہ آگے، جن کی کوئی پریپوزیشن تھی، جن کو اپنی فائل میں اپنے آفس میں کوئی ایشو آ رہا تھا، انہوں نے ڈسکس کر لیا. اسی طرح جب ہم اسٹڈیز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارا جیسے یہ ڈیلی لیکچر کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کورٹس کی مصروفیت ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک ٹائم سیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو میں جیسے ہی اویلیبل ہوتا ہوں میں گروپ میں میسیج کر دیتا ہوں. تو یہ اس طرح ہمارے آپس میں کمیونیکیشن گیپ کو ہم لوگوں نے اس طرح کور کیا ہوا ہے. اب اس کا ایک اور فائدہ، بہت بڑا فائدہ جو ہمیں ہوا، ہم لوگوں نے اس میں جو واٹس ایپ میں میسیجز کے گروپ ہیں اس میں ہر کیس کا الگ سے گروپ بنا دیا ہوا ہے. اب اس کا اوپر ٹائٹل لکھا ہوتا ہے کیس کا A ورسز B. اب اس ٹائٹل کے نیچے ہمارا وہ کلائنٹ ایڈ ہوتا ہے، اس میں ایڈمن ہمارا سٹاف ہوتا ہے اور ہم جس یعنی جس ایسوسیٹ کے ذمہ وہ فائل ہے وہ ایڈمن ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں خود ایڈمن ہوتا ہوں. اور ہم اپنے کلائنٹ کو بھی ایڈمن بناتے ہیں کہ وہ اپنی فیملیز میں سے جس کو چاہیں وہ اس گروپ میں ایڈ کر لیں. یہ اسپیسیفک گروپ ہوتا ہے جو ایک کیس کے لیے ہمارا بنا ہوتا ہے. اسی طرح ایک کلائنٹ کا ایک سے زیادہ کیسز ہیں تو ان کے ہر کیس کا الگ سے ہم گروپ بنا دیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلائنٹ بار بار کال کر رہا ہوتا ہے، بار بار کال کر کے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے کیس میں کیا کروں، میں نے اپنے کیس میں یا میرے کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس گروپ میں ہم ایک دفعہ میسیج سرکولیٹ کر دیتے ہیں. سپوز کل کیس کسی کا لگا ہوا ہے تو آج شام کو ہمارے آفس کی طرف سے ہمارا سٹاف میسیج کر دے گا کہ کل آپ کا کیس لگا ہے، اس کیس میں یہ پروسیڈنگ ہے، آپ کے آنے کی ضرورت ہے یا نہیں، یا فلاں ڈاکومنٹ پہنچا دیں. جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس میں ہم گروپ میں اپڈیٹ کر دیتے ہیں. ویری نیکسٹ ڈے اس گروپ میں صبح جاتا ہے ہمارا ایسوسیٹ جس کی بھی ڈیوٹی ہے یا ہمارا سٹاف جاتا ہے، وہ جا کے وہاں پہ ٹائم مقرر کر کے انفارم کر دیتے ہیں گروپ میں کہ اس کیس میں فلاں ٹائم ہوا ہے. اس ٹائم پہ ہمارا جو معزز سائل ہوتا ہے ہمارا کلائنٹ، وہ بھی اس ٹائم پہ تشریف لے آتے ہیں. اب اس طرح جو صبح آگے بیچارے ان کو ایک پریشانی ہوتی تھی آگے صبح کورٹ سے پہلے کھڑے ہونا اور سارا دن کال کرتے رہنا. سپوز کے وکیل صاحب ہائی کورٹ میں یا کسی کورٹ میں ہیں تو وہ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو سٹاف میں ہمارے اس گروپ میں کیونکہ ہمارا چیمبر ایڈ ہوتا ہے اس کیس کے گروپ میں، تو جو چیمبر فیلو وہاں پہ جو ایسوسیٹ نزدیک ترین اویلیبل ہوتا ہے وہ وہاں پہ اس کورٹ میں جا کے حاضری کروا کے ٹائم فکس کراتے ہیں.
ہمارے کلائنٹ مقررہ ٹائم پہ صبح صبح اپیئر ہو کے اسٹاف نے ہماری کوآرڈینیشن کے ساتھ جس وقت ہمارا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہم کورٹ میں پہنچتے ہیں. میں انفارم کر دیتا ہوں کہ اس کیس میں میں نے 11 بجے آنا ہے, اس کیس میں 12 بجے آنا ہے, تو وہ جا کے ٹائم فکس کروا دیتے ہیں. جیسے ہی ادھر سے 12 بجے میں پہنچوں گا ادھر سے کلائنٹ بھی 5-10 منٹ پہلے یا اسی ٹائم پہ پہنچیں گے, آئیں گے, ہم پروسیڈنگ کریں گے اور ہمارے معزز کلائنٹ کو کا قیمتی ٹائم بچ جائے گا اور وہ پروسیڈنگ کر کے پھر جس میں ان کی ضرورت ہے وہ واپس چلے جائیں گے. سملرلی اگر میں اویلیبل نہیں ہوں یا میں کسی کورٹ میں لیٹ ہو گیا وہاں نہیں آ سکتا تو میں انفارم کر دوں گا کہ میں ابھی آنریبل سپریم کورٹ میں یا آنریبل ہائی کورٹ میں بزی ہوں اور مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی ہے, تو اس میں ایک میسج کر دوں گا تو وہ 12 سے 12:30 1-2 بجے تک وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا ٹائم. تو ہمارے معزز کلائنٹ اپنے گھر میں بیٹھے ہی اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے. اور ان کے ذہن میں ایک جو عام سوال ہوتا ہے کہ وکیل صاحب اس کے بعد لفٹ نہیں کراتے یا کال اٹینڈ نہیں کرتے, تو ان کی یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے اپنے کیس سے متعلق. اس گروپ کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس پروسیڈنگ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آج کورٹ میں یہ پروسیڈنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ آرڈر ہوا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ سپوز 1 مہینے 15 دن کی ڈیٹ پڑ گئی تو 15 دن کے بعد کلائنٹ کو اگر یاد نہیں بھی رہے گا تو وہ صرف پچھلا میسج سنے گا تو انہیں پتہ چل جائے گی. اسی طرح کسی کلائنٹ کو گلا نہیں ہوتا. اسی طرح اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی پروسیڈنگ ہوئی پوری آپ کی لیگل ٹیم کو پتہ ہوتی ہے کہ جی اس کیس میں یہ ہوئی. سپوز ایک جو ہمارے لائر وہ چھٹی پہ ہیں, ہمارے ایسوسیٹ چھٹی پہ ہیں, گھر میں بیٹھے بھی انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ آج ہمارے فلاں کیس جو فکس تھا اس فلاں کیس میں یہ پروسیڈنگ ہوئی اور وہ کیس اس کام کے لیے ایڈجرن ہو گیا. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس گروپ کا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ جو پریشان ہوتا ہے اپنے کیس کے حوالے سے, انہیں جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں. اسی طرح سپوز انہیں کسی پر کوئی بات, کوئی پرپوزیشن یا کوئی اپنے کیس سے متعلق پریشانی ہوئی تو وہ اپنے گروپ میں وائس میسج یا ٹیکسٹ میسج کر دیں گے. تو ہمارے اسٹاف میں سے اسٹاف کے کرنے کا کام, سپوز وہ کہتے ہیں جی مجھے سمنس کی تعمیل ہوئی نہیں ہوئی, سمنس جاری ہوئے نہیں ہوئے, اب کورٹ فیس جمع ہوئی نہیں ہوئی, ایسے معاملات میں مچل کے جمع ہوئے نہیں ہوئے, ایسے معاملات میں کیونکہ یہ میرے ریلیٹڈ کام نہیں, یہ اسٹاف کے ریلیٹڈ کام ہے تو میرا متعلقہ اسٹاف ان کو انفارم کر دے گا. تو اس میں ان کا بھی ٹائم ضائع نہیں ہوگا, میرا ٹائم ضائع بھی نہیں ہوگا. تو ہمارے آفس میں جس بندے کے ذمہ جو رسپانسبلٹی پڑی ہوگی وہ بتا دے گا کہ اس میں یہ ہوا. اب اس کا چیک میں بھی رکھوں گا, مجھے پتا ہوگا کہ میرے معزز کلائنٹ نے میسج کیا ہوا ہے اور میرے سٹاف کی طرف سے انہیں رپلائی نہیں آیا تو میں بھی چیک کر سکوں گا اور میں بتاؤں گا. تو اس میں سارے ویجیلنٹ رہتے ہیں, کلائنٹ سیٹسفائیڈ رہتا ہے, کلائنٹ کو پتہ ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم کلائنٹ کی رسپانسبلٹیز اپنے اوپر لیتے ہیں تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہمارے یہی ہوتی ہے کہ ہمارا آپس میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ کلائنٹ کو کسی طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور اپنے کیس کے حوالے سے وہ پراپرلی سیٹسفائیڈ ہو. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے آفس میں یہ کام کرتے ہیں, اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے, اس سے کلائنٹ ہمارا بڑا سیٹسفائیڈ رہتا ہے, نہ ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنے کیس کے متعلق پریشانی ہوتی ہے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ ہر کیس کے حوالے سے ایک الگ گروپ بنائیں اور اپنی ساری کمیونیکیشن اسی گروپ میں کریں تاکہ نہ کلائنٹ آپ کو بار بار کالز کرے, نہ ان کو کال کرنے کی زحمت ہو اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا اس میں کوئی ایشو ہو. اب اس میں اسی گروپ میں آپ کے کیس کا میسج چل جائے گا کہ کل آپ کا کیس لگا, آپ کی ضرورت ہے یا نہیں, اور اس کے ساتھ جیسے کیس ایڈجرن ہوگا تو پھر میسج آ جائے گا دوبارہ کہ آپ کا کیس فلاں ڈیٹ کے لیے ایڈجرن ہو گیا اور فلاں ڈیٹ کو اب اس میں یہ پروسیڈنگ ہونی ہے. اسی طرح ایک ریمائنڈر ایک دن پہلے جائے گا اور کیس کے دن بھی یہ جب نیکسٹ ڈیٹ پہ جائے گا تو اس وقت بھی کلائنٹ کو پوری طرح اپنے کیس کا نالج ہوگا. اسی طرح کلائنٹ سے ہوتا یہ کہ ہمارے 2-3-4 لوگ اگر کوئی کسی کیس میں کلائنٹ ہے تو سب کی دلچسپی ہوتی ہے کیس میں, تو ہر ایک کو بات بتانے میں, سپوز میں اپنے کلائنٹ کو ایک بات بتاؤں گا, وہ جا کے گھر میں اپنے یا باقی جو مین بندہ ہے اس سے بات کرے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ شاید کمیونیکیشن گیپ میں وہ بات بتانے میں کوئی اس میں کمی بیشی آ جائے. تو آپ کی بتائی ہوئی بات جو آپ گروپ میں کریں گے اس کی بتائی ہوئی بات جو ہے وہ ہر ایک تک پراپرلی کمیونیکیٹ ہوگی اور اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اس میں کسی طرح کی نہیں پیدا ہوگی. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں بزنس گروپس بنتے ہیں, جو بزنس واٹس ایپ ہے اس میں ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنتی ہے. ایک براڈ کاسٹ گروپ جو ہوتا ہے اس میں 256 ممبرز کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اب اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جو بار ایسوسی ایشن ہے اپنے وکلاء کے لیے
اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ ایک گروپ بنائیں. سپوز لائرس کے نام سے گروپ بنا لیتے ہیں. اب وہ لائرس کے نام سے گروپ بنا تو اس پہ آپ اپنی ججمنٹ شیئر کر کے اپنی سوسائٹی کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہماری بار سے متعلق کوئی معاملات ہوتے ہیں آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں. اسی گروپ میں آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھی گروپ بنا سکتے ہیں. سپوز میرے اس وقت 2000 پلس میرے کلائنٹس ہیں آل اوور دی ورلڈ. ان میں یہ ہوتا ہے کہ میں ان تمام کلائنٹس کا گروپ بنا لیتا ہوں. 256 کا ایک گروپ بنتا ہے. یہ ساتھ تقریباً 10 کے قریب گروپس بنے اور 10 گروپس میں میرے 2500-3000 لوگ میرے اس میں اکاموڈیٹ ہو گئے. اب اس میں میں نے ایک کلک کرنی ہے تو میرے 256 لوگوں کو میرا میسج کرنے ہو جائے گا. اب ہمارا جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے وہ بھی اس طرح ختم ہو جاتا ہے. کوئی ایک میسج جو میں کرنا جیسے گڈ مارننگ کا میسج ہے, اسی طرح کوئی اچھی بات ہے, کوئی احادیث ہیں, یا ہم ڈیلی کا جو رابطے کے لیے کرتے ہیں, ویکلی کرتے ہیں, کوئی عید وش ہوتی ہے, کوئی اس طرح کی سیلیبریشن ہوتی ہے, وہ بھی تمام معاملات ہم اس براڈ کاسٹ لسٹ کے ذریعے اپنے دوستوں کو کنوے کر سکتے ہیں. ہم ایک کلک کریں گے, ہماری ایک کلک سے وہ تمام لوگوں کو پہنچ جائے گا. اس میں ایک احتیاط برتنی ہے, وہ یہ کہ اس میں لازم ہے کہ جس کو آپ نے اس لسٹ میں ایڈ کیا ہے ان ریسپیکٹیبل پرسن کے موبائل میں بھی آپ کا نمبر ایڈ ہو. اگر آپ کا نمبر ان کے موبائل میں ایڈ نہیں ہوگا تو ان کو میسیج ڈیلیور نہیں ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے موبائل نمبر تمام کلائنٹس کے پاس ایڈ ہی ہوتے ہیں, تو اگر نہیں ہوتا تو آپ اپنا ایڈ کرائیں نمبر, تاکہ آپ کی طرف سے آپ کے آفس کے میسیجز, آپ کے گڈ مارننگ, آپ کی وشز جو ہیں ان لوگوں تک پہنچتی رہے. تو یہ بہترین کمیونیکیشن ہوگی. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ کلائنٹ سے کیس ختم ہو گیا تو ہمیں کمیونیکیشن کی کیا ضرورت ہے. تو بس یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دور میں ہمیں مارکیٹنگ کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں وکالت ایک الگ چیز ہے اور مارکیٹنگ بالکل الگ چیز ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. مارکیٹنگ وکالت کا بھی اسی طرح حصہ ہے جس طرح دنیا کے دیگر پروفیشنز میں ہے. اب دیکھیں کہ آپ ڈیلی ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں تو ٹی وی پروگرامز میں ایڈ دینے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے کمپنیز کا. ایک ایک ایڈ کروڑوں روپے میں بنتا ہے. اس کا بننا اور اس کے بعد ایڈ کا پبلش ہونا نیوز پیپرز میں اور اس کے بعد ڈفرینٹ چینلز پہ اس کا لگنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو کمپنیز اپنی ارننگ کا, میں ارننگ کا کہہ رہا ہوں, پروفٹ کا نہیں کہہ رہا, ارننگ کا 75% اپنی مارکیٹنگ میں کیوں لگاتی. ہمیں تو اس میں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑ رہا. دیکھیں ہمارے سارے آفس کی طرف سے ایک فیسلٹیز میسر ہے کہ آفس کو نیٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے آفس کی طرف سے. تو آپ اپنے آپ کو گروم کریں. یہ گرومنگ اسی طرح ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کریں گے. مارکیٹ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ آپ کے پاس آپ کا موبائل ہے. اب تو دیکھیں نا, آپ کا فیس بک ہے, فیس بک پہ بھی آپ کو اس پہ الگ ہم ڈسکس کریں گے کہ فیس بک کو آپ اپنی مارکیٹنگ کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ابھی کیونکہ ڈسکس ہو رہا ہے واٹس ایپ کا, تو واٹس ایپ میں بھی ڈیلی آپ دیکھیں, آپ یہاں سے نکلیں گے پنڈی کچہری جو ہے, پنڈی کچہری میں کتنے بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہیں اور ایک ایک بل بورڈ کا لاکھ روپے کرایہ ہے پر منتھ. تو وہ اسی لیے لگائے ہوئے انہوں نے کہ آپ جہاں بھی جائیں تو وہ آپ کی پروڈکٹ ان کے سامنے ہو. تو آپ کا اگر ڈیلی ایک آپ کسی کے مائنڈ میں رہیں گے, اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا جیسے ہی کسی کو آپ کی وکالت کی سروسز ضرورت ہوں گی تو آپ ان کے لیے فرسٹ چوائس ہوں. اور فرسٹ چوائس اسی صورت میں ہوگا, وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھ ہو جائے اور پہاڑ ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کو ان رہنا پڑے گا مارکیٹ میں. ہم مارکیٹ میں ان ہوں گے تو تبھی ہمارے یہ معاملات بھی اس میں آئیں گے. اچھا, اب اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بزنس ٹولز کا, واٹس ایپ بزنس میں بزنس ٹولز اویلیبل ہیں. اب وہ آپ جیسی وہ ٹاپ پہ جائیں گے, ٹاپ پہ جا کے اسے کلک کریں گے تو آپ کو وہاں سے یہ آپشن نکلے گا. بزنس ٹولز میں گریٹنگ میسج کا ہوتا ہے, اوے میسج کا ہوتا ہے اور کوئک رپلائی کا ہوتا ہے. یہ تینوں آپشنز وہاں پہ موجود ہیں. گریٹنگ میسج آپ جیسے ہی کرتے ہیں, جیسے آپ کے موبائل پہ جیسے ہی کسی کا میسج آئے گا واٹس ایپ پہ, ان کو فوری طور پہ آپ کی طرف سے اچھی وشز کا میسج, جیسے کہ ہمارے آفس کی طرف سے ہوتا ہے, جیسے ہی ہمیں کوئی میسج آتا ہے تو ہم انہیں بتاتے ہیں آفس کی طرف سے ویلکم کیا جاتا ہے انہیں, وہ ایک میسج گریٹنگ میسج ہوتا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ جو اوے میسج ہوتا ہے, جب آپ کا موبائل بند ہوتا ہے تو آپ نے ایک وہاں پہ بھی آپ ایک میسج ٹائپ کر کے رکھ چھوڑتے ہیں. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا موبائل بند ہے, آپ کو میسج آیا تو ان کو کمیونیکیٹ ہو جائے گا کہ اس وقت
अब मोबाइल बंद है, वो प्रॉपरली आपका मैसेज चला जाएगा कि जैसे ही मोबाइल ऑन होगा आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। इसी तरह एक क्विक रिप्लाई की इसमें ऑप्शन मौजूद होती है कि जैसे ही आप कहीं बिजी हैं तो वहाँ आप बता दें कि सॉरी आई एम बिजी इन हाई कोड, या वो आप मैसेज जो भी टाइप करके रखेंगे वो क्विक रिप्लाई के तौर पर उन्हें मिल जाएगा। इस तरह आपके क्लाइंट को प्रॉपरली पता होगा कि आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, आप एक जिम्मेदार वकील हैं और आप उनसे राब्ते में हैं। इसके साथ व्हाट्सएप स्टेटस का एक बहुत अहम इसमें है। अब स्टेटस अमूमन हम लगाते हैं, जो स्टेटस वो नॉर्मल लाइफ के होते हैं, उनकी जगह हम अगर अच्छा एक स्टेटस उस पे लॉ के मुतालिक हो, जैसे एक जजमेंट होती है, आप जजमेंट उसको स्टेटस पे शेयर कर दें। इसी तरह अपनी कोई ऐसी एक्टिविटी स्टेटस पे शेयर कर देते हैं जिससे आपका आपके क्लाइंट को एक अच्छा आपका प्रोफेशनल मैसेज जाता है, तो उससे बड़ा आपको इम्प्रेशन पड़ता है। और लोग मैंने देखा है जी कि स्टेटस बहुत ज़्यादा देखते हैं और उस पे एक-एक लम्हे का होता है, तो उसमें अपने पॉजिटिव स्टेटस वहाँ पे लगाएँ अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। वो भी आपको अपने इस जो सोशल मीडिया का दौर है, इसके कॉम्पिटिशन में आपको पीछे रहने से बचाएँगे। इसके बाद एक और बहुत अहम इसमें सर्विस मौजूद है कि व्हाट्सएप कॉल की सर्विस आपको मौजूद है। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में मुमकिन नहीं होता, जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इवनिंग के ऑफिस में भी काफ़ी रश होती है, अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है, उसके बावजूद लोगों को माजरत करके नेक्स्ट डे पे या जो प्रॉपर टाइम होता है उन्हें हम कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं। उसमें ये होता है कि किसी को कोई अर्जेंट है इस तरह मीटिंग, तो वो कहीं और भी अपने घर में भी बैठे हैं, तो आप इवनिंग ऑफिस में जब बैठे हैं तो प्रॉपरली कॉल करके उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जब आपकी व्हाट्सएप कॉल होगी तो क्लाइंट को बिल्कुल ऐसे ही फील होगा कि जैसे वो आपके सामने बैठे। तो इस तरह आपका और अपने मोअज़्ज़िज़ क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो आपका व्हाट्सएप बिजनेस इस तरह आपका ये कम्युनिकेशन गैप खत्म कर सकता है। और आपकी लाइव मीटिंग उस कॉल के थ्रू भी हो सकती है। अब उससे आप पर्सनली इसी तरह जो डॉक्यूमेंटेशन होती है इस दौर में, वो व्हाट्सएप पे आपको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। इसी तरह आप इसमें बेहतर ये होता है कि आपके पास अगर टाइम हो तो आप उन्हें वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेज भी कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट को, ताकि आपको आपका और अपने क्लाइंट के साथ आपका राब्ता प्रॉपर बहाल रहे। आखिर में एक मैसेज अपने तमाम दोस्तों को देना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि आप जब काम ठीक तरीके से करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होती किसी की कॉल काटने की। अब वकील में किसी भी यानी वकील के अलावा भी हमें ये है कि जब भी कॉल आए, अगर आप किसी जगह मसरूफ़ भी हैं तो फ़ौरी तौर पे उनको बताएँ कि मैं मसरूफ़ हूँ, और फ़ौरी तौर पे उसके बाद उनको कॉल प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें। आप उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट को। और ये एक पर्सनैलिटी में एक खामी होती है कि जिसकी वजह से बंदा, और कॉल कौन अटेंड नहीं कर रहा होता, वो जिसने काम पूरा नहीं किया होता। तो आप काम पूरा करें, जब काम आप सही तरीके से करेंगे तो कोई इशू नहीं कि आप किसी की कॉल अटेंड ना करें। तो आपको जो मैंने ये व्हाट्सएप का एक प्रोसेस बताने की कोशिश की, इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा कि वक्त बे वक्त आपको क्लाइंट्स तंग नहीं करेंगे। क्लाइंट जब सेटिस्फाइड होगा तो वो आपको क्यों तंग करेगा। तो वक्त बे वक्त की कॉल से बचने के लिए और अपने कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए आपको ज़रूरी है, एक वकील के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो हैं उनसे फ़ायदा उठाए। इसी तरह व्हाट्सएप के अलावा जो सोशल मीडिया की जितनी सर्विसेज हैं, हर सर्विस को हम कोशिश करेंगे अलग से उसके मुतालिक हम बताएं कि किस तरह बेनिफिट गेन किया जा सकता है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने फ़ोन का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, और पॉजिटिव इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को इस ये ज़रिए जिससे आप अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं। आपके क्लाइंट का एतमाद ही एक वकील की का एसेट होता है। जो वकील सेटिस्फाइड, आपने सुना होगा कि वो कहते हैं जी कि अगर आपने केस हारा लेकिन आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड रहा तो समझे कि आप केस जीत गए। आपने केस जीत लिया लेकिन आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं रहा तो समझे कि आपने केस लूज कर दिया। तो आपके क्लाइंट को की सेटिस्फेक्शन के लिए उससे से बेहतरीन सर्विस देंगे, तभी आपको बाकी से वो प्रेफर करेगा। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपने फ़ोन का इस्तेमाल प्रॉपर करें, प्रॉपर कॉल्स अटेंड करें, और अपना और अपने मुअज़्ज़िज़ क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें। ये इंशाल्लाह आपके बिज़नेस को बहुत इन्हांस करेगा। थैंक यू वेरी मच।